بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. پہلے طریقہ ہے دعائیں پڑھنے کا. تو جن حضرات کو یاد ہو گئی ہیں وہ تو ساتھ دیں گے، اور جن کو یاد نہیں وہ ہاتھ دیں گے. جیسے کہ حیدرآبادی زبان میں حالانکہ ساتھ دیں گے یا ہاتھ دیں گے، تو مطلب ہے کہ جن کو یاد ہے تو ساتھ ساتھ دہرا لیں گے، جن کو یاد نہیں ہے وہ ہاتھ دے دیں گے تو وہ خالی سنتے رہیں، تو وہ 2-3 مرتبہ میں یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. اور دعائیں اگر ایک دعا کی میں فضیلت بیان کروں کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت کیا دعا بتائی ہے، تو گویا کہ ایک دن میں ایک دعا ہو پائے گی، تفسیر اسی میں ختم. تو اس لیے خالی دعائیں اس وقت یاد کر لیں، دہرائیں، اور وقتاً فوقتاً میں مطلب بھی بتاتا رہوں گا دعاؤں کا. اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذہ فاخلفنی خیرا منہا انا للہ و انا الیہ راجعون. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء وجميع الأسقام. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستغاث وأنت
وأنت المستعان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم يا سلام سلمنا يا سلام سلمنا وسلم منا وسلم منا. یہ ضرور یاد رہے. کیوں خصاب انشورنس بہت مہنگی ہے، اس لیے جب گاڑی میں پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا اس کے ساتھ ایڈ کیا کریں. کون سی؟ دونوں جملے، یا سلام سلمنا وسلم منا، ختم. کہ اللہ ہم کو بچائے ٹکرانے سے اور سامنے والوں کو بچائے کہ ہم کو مارے. آج یہی شاید بتایا تھا میرا خیال ہے کہ وہ ایک عالم بچارے بالٹیمور سے آئے تھے اور یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا شکاگو میں، اور وہ ایک مر گیا اور ایک بچا. تو جو بچا وہ مسلمان ہو گیا اسی وقت. ہاں بعد میں آ کے ان سے ملا عالم صاحب سے، انہیں کے ہاتھ سے اسلام لایا. ماشاءاللہ. اب دعا کیجیے کہ وہ بچ جائیں عالم صاحب، بس آمین اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. مکہ مکرمہ کی آبادی اصل تو بانی مبانی کہنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ انہی کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں. اور اتنی پیچھے قصے میں نہیں جانا ہے کہ کس طرح پر اسماعیل اور ان کی امی دونوں مل کے آئے اور وہاں ٹھہرے، اور چند گلاس پانی تھا، چند کھجوریں تھیں، سمجھے ایک چھوٹی سی تھیلی میں، وہ ختم جب ہو گئی دونوں، تو اس کے بعد بچے کی حالت غیر ہونے لگی. تو ماں بار بار بھاگ رہی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. چنانچہ وہ جو بیچ کا حصہ ہے، اب حج عمرے والے لوگ جو جاتے ہیں، اور جہاں پر وہ لائٹیں لگی ہیں دونوں طرف، اور اس کا نام ہے میلین اخضرین. پہلے ہری جگہ کچھ بنی ہوئی تھی، اور اتفاق سے جس وقت آپ جاتے ہیں صفا سے مروہ کی طرف، تو وہاں پر ایک دروازے کے اوپر لکھا، سب دروازے کے اوپر نام لکھا، خالی دروازے رہ گئے، مکانات تو ہے نہیں، یہ سب صحابہ کے مکانات تھے. تو وہاں پر لکھا ہوا ہے باب ارقم. ایک ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جب تک 40 کی تعداد تھی صحابہ کی تو وہیں چھپ کے رہتے تھے. اب بالکل دیکھیں صفا پہاڑی کے قریب ہے، تو جیسے نیچے اتریں گا رائٹ سائڈ کو ڈور ایسے دکھائی دیتا ہے. تو اور وہی جگہ جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر سے آئے، اور آنے کے بعد وہ ننگی تلوار لیے پھر آ کے ملے تھے، ایمان لائے تھے. تو یہ ساری چیزیں وہاں تاریخی ہیں. تو اس جگہ پہ تیز اس لیے دوڑا کرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں نیچے میں آ گیا بچہ اوپر ہے اور کہیں اس کو بھیڑیا وغیرہ کھا لیتے، اس لیے دوڑتی تھی. تو وہ نقل آج ہمارے لیے ہو گئی. اچھا کمال یہ ہے کہ عورتیں نہیں دوڑیں گی، مرد دوڑیں گے. اور اس وقت کون دوڑی تھی؟ حضرت حاجر دوڑی تھی. عورتوں کو معاف کر دیا گیا اور وہ کفارہ بن گئی. وہ ایسا کفارہ نہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے ایک عقیدہ جڑ رکھا ہے. کیا جڑ رکھا؟ میں نے خاص طور سے کہا اس لیے جملہ جڑ دیا ہے شریعت کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کچھ بھی کرتے رہو، وہ سولی پہ چڑھ گئے اور آپ کے لیے کفارہ ہے. کہنے واہ بھائی، کرے کوئی بھرے کوئی، یہ بات ہے نا بالکل. تو یہ کفارے والی بات ہماری شریعت میں نہیں چلتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے میری شفاعت کا، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اپنے اعمال اپنے ساتھ ہوں گے. ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کا واد جو مشہور ہے
آپ پہاڑی کے اوپر تھے اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو خطاب کر کے فرمایا یا امتی صفیہ اعملی لنفسک، اے پھوپھی صفیہ اپنے لیے اعمال کرو. یہ نہیں کہ بھتیجا ہمارا شافع محشر ہے، سردار انبیاء ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، کہنے ہم تو وی آئی پی لوگ ہیں، یہ نہیں چلے گی بات. حضرت فاطمہ بھی یہی جملہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعملی لنفسک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شفاعت میں شفاعت ہوگی انشاءاللہ، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا. تو وہاں جو مکے کی آبادی بنی، اسماعیل علیہ السلام اس کے سمجھیے جد امجد ہیں، ان کے بھائی ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی عربوں کی اولاد، انہی عربوں میں پیدا ہوئے ہاشمی گھرانے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ میں بیت المقدس کی طرف نماز میں رخ تو کرتا ہوں، لیکن باپ دادا کی جگہ جو یہ ہے تو ادھر اگر اجازت ملتی تو دل کا میلان، دل کی خواہش، رغبت، شوق سبھی کچھ تھا. مکے تک تو کام چلتا رہا کہ بیت المقدس میں ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے، رکن یمنی اور حجر اسود کے بیچ میں اگر کھڑے ہوں تو بیت المقدس بھی آ جائے گا سامنے اور کعبۃ اللہ تو ہے ہی ہے. لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں یہ چیز ممکن نہیں رہی. تو آپ کیا کرتے تھے؟ وہاں نماز تو پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف. اب بالکل کعبۃ اللہ ادھر اس رخ پہ نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے اور آپ خیال کریں اس کا، جب اللہ عمرے کی حج کی توفیق دے تو جہاں کے اوپر وہ لکھا ہے آگے وہ نشان جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ بورڈ بھی لگا دیتے ہیں محاذات الامام. یہاں اگر آپ ذرا سے ایک قدم آگے نکلیں گے تو امام کا محاذہ سامنا ہوگا اور آپ آگے نکل جائیں گے، اور آگے نکلے تو آگے ہی نکل جائیں گے. نماز کہے گی سی لیٹر، نماز نہیں ہونے والی، پھر امام کے آگے چلے جائیں گے. ہاں کعبۃ اللہ میں ایک بات ہے، جیسے دیکھیے یہ کعبۃ اللہ ہے، آپ چاروں طرف نماز پڑھ رہے ہیں اس کے، اور امام صاحب کھڑے ہیں اتفاق اس رخ پہ اور آپ ادھر ہیں، کیونکہ گول گول نماز پڑھتے نا. تو یہاں اگر امام صاحب 3 فٹ کی دوری پہ کھڑے ہیں کعبۃ اللہ سے اور آپ 1 فٹ کی دوری پہ چلے جائیں تو امام سے آگے چلے گئے نہیں چلے گئے. لیکن چونکہ رخ وہ سیم نہیں ہے اس وجہ سے جائز. تو یہاں اگر امام کے آگے دوسرے رخ میں چلے جائیں تو آپ کی نماز ہوگی. ہاں اسی رخ میں نہیں ہونا چاہیے کہ جدھر امام صاحب کھڑے ہیں ادھر ہی آپ امام سے آگے نکل جائیں تو نماز نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ اپنا سر اوپر کیا کرتے تھے کہ کب حکم آ رہا، جبریل السلام کب آ رہے کعبۃ اللہ کے لیے. اور وجہ اس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آخری نبی کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی اور تمام اور بہت سی نشانیاں ان کی کتابوں میں تھی. اس میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ان کا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے جا رہے ہیں اوپر تو جاتے جاتے کہہ کے گئے تھے اپنے ماننے والوں سے کہ تم لوگ یہیں بیت المقدس میں ٹھہرنا اور ادھر ہی رک کر کے اپنی نماز وغیرہ پڑھتے رہنا. اب آخری نبی جب آ جائیں گے تو ان کا کعبہ یہ نہیں رہے گا، تمہارا بدل جائے گا تو مان لینا اس وقت. تو یہ بات بھی مشہور تھی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر دیکھا کرتے تھے اور چاہت تھی دل کی کہ اجازت کب آئے گی. چنانچہ آئی بعد میں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کی ایک بیوی ہیں. حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ یہ دونوں سرداروں کی بیٹیاں ہیں. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں تو آنے کے بعد باندی بن کے آئیں تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں پڑ گئی. وہ جب باندیوں وغیرہ کی تقسیم ہوئی تو لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، تمہارے پاس کیسے رہے کہ تم غریب آدمی ہو. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. تو انہوں نے کہا بھی تھا انہوں نے کہ حضور اگر آپ مجھے باندیوں میں نہ رکھیں، باندی بنا کے نہ رکھیں، میرا باپ سردار ہے حارث نام، تو آپ اجازت دیں میں وہاں سے جتنی رقم بتائیں گے میں منگوا کے دے دوں گا، مجھے آپ فری کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے بہتر بات بتاؤں. تو انہوں نے کہا کیا؟ کہ میں تم کو آزاد کر دوں اور آزاد کرنے کے بعد اپنے نکاح میں لے لو. کہیں گے اس سے بہتر میرے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور سمجھ گئی تھی، اسلام دیکھ لیا تھا انہوں نے جو برتاؤ صحابہ نے کیا تھا ان کے ساتھ. اب آپ دیکھیے برتاؤ کی بات آئی کہ حنین اور طائف ان سے جب جنگ ہوئی ہے اور یہ لوگ جب ان کی باندیاں وغیرہ پکڑ کے آئیں
تو ظاہر کہ آسانی سے کوئی کہاں باندی بننے کے لیے تیار ہوتے. اسی لیے جناتوں کو قابو میں کرنا حرام ہے. ایک آزاد آدمی کو دعائیں پڑھ کے منتر پڑھ کے آپ اس کو قابو میں لیتے ہیں, وہ زندگی میں دب جائے گا آپ کے جادو چھو چھا سے. وہ شف والا ایک پیر ہے نا وہ پاکستان میں, شف والا ہے وہ. تو کہنے لگے تمہارے شف شاپ سے وقتیات طور پہ تم کنٹرول کر لو گے, لیکن تمہاری نسل تباہ کرے گا وہ مرنے کے بعد, کیونکہ ان کی عمریں ہوتی 1200 برس, اور آپ تو نکل لیے, تو آپ کا کام کرے گا. میں نے خود ایک جگہ دیکھا ہے یو پی میں, انڈیا میں ایک ڈسٹرکٹ ہے بستی. بستی معلوم, اس کا نام بستی کا مطلب یہ نہیں کہ آبادی ہے وہاں. وہ کسی نے کہا نہیں جاؤ بستی بسانا کھیل نہیں ہے, بستے بستے بستی بڑی دیر لگتی ہے, تو اس کا نام بستی ہے. نیپال کے بالکل قریب میں گیا تھا ایک مرتبہ, تو ہمارے استاد نے بتایا کہنے لگے کہ یہ مکان ویران کیوں پڑا ہے, اتنا بڑا مکان ہے. تو میں نے کہا مجھے کیا پتا, میں تو یہاں مسافر. کہنے لگے اس گھر میں ایک عامل صاحب رہتے تھے, انہوں نے جناتوں کو قابو میں کیا تھا اور ان سے کام لیا کرتے تھے. اس کے بعد جب انتقال ہو گیا تو ان کا بچہ اب تک کوئی سیدھا نہیں پیدا ہوا, تو ایسے کوئی ایسے سب ٹیڑھے بیڑے, اور پھر اس کے بعد انگارے اتنے اتنے گرتے تھے ان کے گھر میں, اس لیے وہ گھر چھوڑ دینا پڑا. تو اس لیے کسی کو آزاد آدمی کو غلام بنانا, مقید کرنا, یہ حرام ہے, جائز نہیں. اس لیے کوئی عامل آپ سے کہے, انہوں نے ایک پاکستان میں ایک عامل ہے, میرے کو 10 بار فون کر چکے, آپ مجھ سے یہ چیز لے لیں. میں نے کہا کیوں لے لوں گے, نہیں آپ سیکھ لیں, بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا. میں نے کہا قرآن کم ہے کیا یار, قرآن میں آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حدیثیں ابھی دیکھیے ہم لوگ جو پڑھی نا, یہ سب اسی کام کی تو حدیثیں ہیں, دعائیں ہیں. تو میں کہا نہیں میں نہیں لے. تو کہنے لگے آپ زندگی میں پہلے آدمی مل رہے ہیں, میں فری میں دے رہا ہوں, نہیں لینا. میں کہا میں لوں گا ہی, آپ رہنے دیں, آپ کبھی لیجیے, کبھی سیکھیں گے نا, بیکار بات. اب کوئی کتابیں اگر لکھی ہوں تو اوپر پڑھا کہ یہ عمل کر لیں, اتنے جنات قابو میں آ جائیں گی, یہ سب کچھ نہیں. ٹیپ اگر بند نہ ہوتا میں 11 جناتوں کے نام ابھی میں سناتا, مجھے استاد نے مجھے یاد دلایا تھا. میں اس لیے ٹیپ آن رہتا ہے, اس لیے نہیں پڑھتا ہوں میں, لوگ بعد میں جا کے کریں گے گڑبڑ جیسے میں نے کیا تھا, تو اس لیے میں بعد میں سنا دوں گا. ایک صاحب وہاں کلومیٹر کرنے لگا, آپ ایسی چھوڑ رہے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ٹیپ جب بند ہو جائے تو آنا قریب. ٹیپ جب بند ہو گئے سب سارے طرح کے, اب آؤ. ان کی بات سنایا میں نے, پڑھ کے کہ اچھا آپ کو یاد ہے. تو میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ کسی کو, اب دیکھیے طائف کے لوگوں کو کھینچ کے لایا گیا, اب ظاہر ہے کہ نہیں آنے کے لیے تیار ہو تو کھینچ کے لائیں گے, سختی سے لائیں گے. ایک خاتون نے بیچ میں کیا کہا, تم میرے ساتھ سختی کر رہے ہیں تو مجھے جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں. جیسے وہ آج کل پولیس والا ٹکٹ دیکھ رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں میرا باپ کون ہے, ویسے ہاتھ دیتے بات کرتے ہوئے فیک فون ملا کے دے دیں گے, لوگ منسٹر سے بات کرو, وہاں منسٹر کہاں ہوتے, کچھ نہیں ہوتے. تو ان خاتون نے کہا تم مجھے پہچانتے نہیں. تو صحابہ تو سچے, تو سچا سمجھا سامنے, اور ذرا نرمی سے معاملہ کیا. میں انا اخت صاحبکم, یہ جملہ ہے کہ میں تمہارے جو سردار ہیں ان کی بہن ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہن. حضور کو بتایا گیا, حضور وہ خاتون ایسا کہہ رہی, کہا لاؤ. پوچھا تم کون ہو, کہا شیما میرا نام ہے, حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں. تو حضور نے پوچھا کہ اچھا میری رضائی بہن ہو, کوئی نشانی؟ تو بتایا انہوں نے کہ میں ایک مرتبہ آپ کو اپنی کمر کے اوپر جیسے بٹھاتے نہیں تھے, کمر میں بٹھایا تو میں نے, آپ نے کمر میں کاٹا ہے, اور عورتوں سے کہے دیکھیں وہ نشان, تو واقعی وہ نشان بالکل اسی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اکرام کیا ان کے ساتھ, فرمایا کہ ان کو 100 بکریاں دیں, اونٹ دیے, اور یہ پوچھا کہ تم یہاں میرے ساتھ رہنا چاہو تو رہ جاؤ, اور وطن نہیں وطن جاؤں گی. تو وطن جاتے جاتے پھر اور لوگوں کو بھی یادات کیا ان کے ساتھ. تو بس اوقات اس طریقے پر ہو جاتا ہے پہچاننے میں. تو بہرحال قید میں تو یہ ہوتا ہے. تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کیا اور اپنے نکاح میں لے لیا. تو آج حضرت جویریہ ہیں. یہ دعا جو پڑھی تھی میں نے, یہ انہی کی بتائی ہوئی ہے. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ. قصہ یہ ہوا تھا, اس کا بتائی ہوئی دو نئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ گئی ہیں تہجد کے وقت اور تسبیح میں لگی ہوں. حضور تشریف لے گئے مسجد میں, نماز پڑھایا, اور وہاں تو بات بھی ہوتی تھی. بات مطلب کوئی خواب کی تعبیر پوچھا کرتا تو وقت لگ جاتا تھا. چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دیکھا وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی. تو انہوں نے پوچھا جب سے میں گیا اور آنے تک سب تم بیٹھی ہوئی, کہاں کیا پڑھیں؟ یہ حضور نے فرمایا کہ ایک دعا میں تم کو چھوٹی بتاؤں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا, شارٹ کٹ راستہ معلوم ہوتا ہے کسی کو, وہ جی پی ایس کون والا لمبا والا لے جاتا ہے, نہیں تو شارٹ کٹ کسی کو پتہ ہوتا ہے. تو میں تم کو شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہوں. اتنا جو تم نے وزینت عرشہ ومداد کلماتہ, یہ 5 کلمات ہیں.
اس کے بعد جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے۔ تو مجھے بتانا یہ تھا کہ ایک بیویوں میں بیوی حضرت صفیہ بھی ہیں، وہ بھی سردار کی بیٹی ہیں، خیبر کے سردار کی بیٹی۔ تو ان کے ساتھ کیا قصہ ہوا؟ چنانچہ یہ جب خیبر فتح ہو گیا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کے آئیں، اس وقت یہ قصہ انہوں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بلکہ حضور نے ایک چہرے پہ ایک نشان بھی دیکھا، پوچھا یہ کیسا؟ بتایا کہ وہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا وہاں خیبر میں رہتے ہوئے کہ ایک چاند ہے اور وہ میری گود میں آ گیا۔ تو شوہر کو غصہ، اچھا تم مسلمانوں کے نبی کو چاہتی ہے؟ تو تھپڑ مارا غصے میں، یہودی تھے نا، تو وہ نشان تھا وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ نشان، بتایا انہوں۔ اب قصہ انہوں سنایا، قصہ یہ سنایا کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے مکے سے، آپ کی شہرت عام ہوئی، تو میرے ابا اور میرے چچا دونوں ملنے کے لیے آئے آپ سے، اور چونکہ یہودیوں میں وہ بھی عالم تھے، حضرت صفیہ کے والد عالم اور چچا بھی عالم، تو دونوں آئے اور آنے کے بعد بات چیت کیا، اور بات چیت کرنے کے بعد جب واپس چلے گئے تو چچا نے ابا سے پوچھا، میں سن رہی تھی گھر میں، وہ نقل کرتے ہیں میں تو گھر ہی میں تھے نا، تو میں سن رہی تھی، تو کہتی کہ چچا نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے بھائی کہ نبی کے بارے میں کیا خیال ہے جو کتابوں میں لکھا، بالکل وہی ہے، پکے وہی، تو چلو پھر ایمان لاتے ہم ورنہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو کہنا ہے میں نے قسم کھا لیا ہے کہ زندگی بھر روڑے اٹکاؤں گا، جن کی مخالفت کروں گا۔ تو آگے جو آیت آ رہی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چہرہ اوپر کیا کرتے تھے کہ باپ دادا کا جو قبلہ ہے، بنا ابراہیمی کا جو کعبہ ہے ادھر اجازت ملے، شوق۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہاں کی آیت میں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کے الٹ پلٹ ہونے کو آسمان میں، کہ آپ کوئی اوپر دیکھتے ہیں، کوئی نیچے دیکھتے ہیں، کبھی اوپر، کب حکم آ رہا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چلیے ٹھیک، ہم پھیر دیں گے، یہاں وعدہ ہو رہا، ہم پھیر دیں گے ایسے قبلے کی طرف آپ کا رخ کہ جو آپ کا پسندیدہ ہے، ترضاها، آپ سے راضی ہیں، خوش ہیں، پسند کرتے ہیں، دلی آپ کی کہنا چاہیے تمنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا گیا، آج میں ایک تفسیر دیکھ رہا تھا، بات بڑے اچھے اچھے نکتے لکھتے وہ، تو یہاں کیا ہے، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، شطر القبلۃ نہیں ہے، مسجد حرام۔ آپ کو فرق پتہ ہے، کعبۃ اللہ تو ایک چھوٹی جگہ ہے، اور مسجد حرام جو اس کے اطراف میں اتنی بڑی مسجد بنی، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ کیا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر سب سے حکم دیا جاتا سب کو کہ کعبے ہی کی طرف آپ کو رخ کرنا ہے، تو بڑی مشقت میں لوگ پڑ جاتے ہیں، وہ تو اتنی لمبی چوڑی جگہ نہیں ہے، اور پوری دنیا کے کونے کونے میں مسلمان آباد ہیں، تو اب کیا کریں پھر، کس طرح نماز ہماری صحیح ہو؟ تو کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، انہوں نے اس کی تفصیل بتائی۔ تفصیل یہ بتائی کہ آدمی جو اندر ہو، جس کو کعبۃ اللہ کا حصہ دکھائی دے رہا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کعبے کی کوئی نہ کوئی اینٹ اس کے سامنے نماز میں آنا چاہیے۔ وہ جو حتیم کا حصہ وہ نہیں، مسقف حصہ جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں، سقف جس کے اوپر ہے، چھت جس کے اوپر پڑی، جتنا حصہ مسقف ہے اس حصے پر، اور جو کھلا ہوا حتیم کا حصہ ہے اس میں نہیں۔ اگر کوئی رک کر کے نماز پڑھ لے ادھر، نماز اس کی ہوگی نہیں۔ اب آپ کہیں گے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کعبے کا حصہ ہے، ہاں ہے، وہ 6 حصہ ہے، صرف 6 زرا، میزاب ہمیں جو پرنالا ہے نا اس سے آپ ناپیں تو 6 ہاتھ ہے، اور آگے ہجر اسماعیل ہے، ہجر اسماعیل تاریخ میں نام ملے گا آپ کو،
हिजरा इस्माइल में तो हजरत हाजरा हजरत इस्माइल दोनों अम्मी और बेटे की दोनों की कब्रें थी वहाँ। अब तो वहाँ निशानी नहीं। तो मैंने उस्ताद से पूछा, मैंने कहा हजरत वहाँ तो कोई निशान है नहीं। तो उस्ताद ने बताया कि तो वहाँ का निशान है। फिर अफसोस चले गया और वो जो जबल उमर या जबल अभी कुबैस आगे है पहाड़, इसके बीच में 500 नबियों की कब्रें हैं, कोई है निशान? 500 अम्बिया अलैहिस्सलाम मदफून। वो होता ये था कि जब कौम सताती थी, नहीं मानती थी, अब बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते थे, अल्लाह से दुआ करते थे तो अल्लाह ताला फरमाते यहाँ जाओ, बक़िया ज़िंदगी यहाँ गुजारो। तो काबतुल्लाह में अगर अपने तवाफ़ वगैरह करना कराना, वहीं बक़िया ज़िंदगी गुजरी, वहीं चले गए, वहीं मदफून हो गए। तो 500 नबियों की कब्रें वहाँ का निशान है। तो इसलिए कहा जाता है कि हो सकता है कि गलती से कोई आदमी वो 6 हाथ के आगे कहीं सजदा कर ले, तो इसलिए मना ही कर दिया गया। जो खुला हिस्सा है वहाँ कोई सजदा नहीं करेगा, उधर नमाज नहीं पड़ेगा, जो बंद हिस्सा है उसकी तरफ करें। तो ये तो अंदर वालों के लिए आसानी हो गई। अच्छा भाई, उसके बाद आगे का क्या हुआ? जो लोग बाहर हैं, मतलब मिसफला में घूम रहे, सोना वोना लेने गए होंगे। मिसफला पता है? वो जो नीचे रोड है, नीचे के लिए असफल के माने नीचे, वो जो जमजम है ना, जमजम और हिल्टन दोनों के बीच में एक रोड जा रही है, वो बिल्कुल नीचे को ढाल पे जाती है, नीचे से। हाँ, उसी को मिसफला कहते हैं। और अगर आप उस होटल के राइट जाएं, आप जमजम के राइट, तो फिर वो कुदई है और अजियात कहते हैं, उसके रोडों के नाम अलग अलग। तो अब अगर कोई आदमी वहां नमाज पढ़ना चाहे, यानी बाहर, तो उसके लिए मस्जिद हराम, यानी मुराद जितना काबे से दूर होंगे उतना ही आपको गुंजाइश दी जा रही है। अच्छा, और अगर आप कहीं बिल्कुल बाहर रहते हैं, जिसको कहते हैं आफाकी लोग, जो मीकात मुकर्रर है ना, 5 मीकातों के बाहर जो रहते हों, उनको कहते हैं आफाकी, जैसे आप और हम हैं। तो हमारे लिए क्या इजाज़त? हमारे लिए इजाज़त ये है, हरम जो एरिया है ना, हरम का रहता, हरम क्या एरिया 13 मील का है तकरीबन, उधर अगर रुख हो जाए तो नमाज हो जाएगी। इसलिए 80 डिग्री से गुंजाइश दी गई। कितनी आसानी, जितना दूर जाते जाएं उतनी आसानी। अंदर अगर हो आईने काबा देखना ज़रूरी, बाहर अगर हो तो मस्जिद हराम की तरफ किधर भी रुख कर लो आप, और बाहर अगर चले जाएं तो आप अब हरम की तरफ भी अगर रुख हो जाएगा तो नमाज हो जाएगी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रही है। अब एक बात सुनिए कि कुछ लोग वो हैं जो मीकातें जो मुकर्रर हैं उसके बाहर से लोग जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आफाकी लोग। तो उनको इस जगह से आने से पहले पहले एहराम पहन लेना होता है। यहाँ पहुँचे आप, उससे पहले आपका एहराम होना चाहिए और तलबिया भी होना चाहिए कि हज के लिए जा रहे हैं, उम्रे के लिए जा रहे हैं, उसी नियत करें आप, तलबिया अपने आप उसी तरह। तो 2 काम करना होते हैं, वर्दी उतार देना है और दूसरे तलबिया पढ़ लेना है। ये क्यों हुआ था? ये 5 पत्थर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाए। उसकी बहुत सी हिकमतें, उसमें एक बड़ी हिकमत आपको बताऊं। बड़ी हिकमत ये है कि ये जो मक्के मुकर्रमा के चौधरी लोग थे ना पुराने, ये चौधरी वाले नहीं भाई, ये लाहौर के जो चौधरी है ये नहीं, तो वो जो वहाँ के क्या नाम है रईस लोग थे ना, तो उन्होंने शरारत की थी। शरारत क्या किया कि काबतुल्लाह के पहले 2 डोर थे, एक इधर का जो है अब, और एक उधर उसके आपोजिट बिल्कुल निकल जाने का। तो इन्होंने एक कर दिया, 2 डोर के बजाय 1। अच्छा, और उसमें थी इनकी होशियारी, नीयत खराब होती तो ऐसे होता। तो एक तो डोर एक किया और दूसरे क्या किया, डोर को ऊंचा कर दिया। बताया डोर किस लिए होता भाई? अंदर आने जाने के लिए ना। तो अंदर आने जाने के लिए हो तो मालूम हो सर से ऊपर जब होगा तो हर मतलब सीढ़ी लगाओ, तो इसलिए उसको ऊंचा कर दिया। तो ऊंचा इसलिए से किया था कि हम जिसको चाहेंगे पैसे लेके अंदर भेजेंगे, जिसको चाहेंगे नहीं भेजेंगे। चक्कर चल गया। देखिए रोकड़े का मामला हर जगह चलता ना भाई, वो तो मसला होता है। तो ये इनकी नीयत। और दूसरे एक और मशहूर ये कर दिया कि कोई आदमी गुनाह करता हो, जिन कपड़ों को पहन के झूठ बोलता हो, उन्हीं कपड़ों से आके काबतुल्लाह का तवाफ करेगा। तो अब बहुत से लोग ऐसे बेचारे, उनके पास नहीं होते थे कपड़े, तो इनसे किराया भी लेना पड़ता था। जिसके पास पैसे हो तो किराया भी लेगा, और जिनके पास पैसे नहीं है वो नंगे तवाफ करते थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हज का हुक्म आया है, और हिजरत के कितने साल हो चुके थे? 9 साल हो गए थे, यानी 9वीं हिजरी में हुक्म आया हज का।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ کیا ہوا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا اور سورہ توبہ کی آیتیں 40 یاد دلوایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے جانے کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی تو حضور نے بھیجا جاؤ اعلان کر کے آؤ کہ آج سے یا آج کے بعد اس سال کے بعد سے کوئی مشرک طواف کے لیے نہیں آئے گا، کوئی ننگے طواف نہیں کرے گا، اور کسی مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ سب اپنے اپنے میں بنائے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے خیالات کے دام بخشائیں۔ ایک صاحب یہیں تھے، ابھی انتقال ہو گئے، الجینی میں رہتے تھے اور میرے پرانے دوست تھے، وہ کہا کرتے اے یہ تم سب مولویوں کو بنایا ہوا، وہ سردار وردار سب بخشے جائیں گے۔ ہم نے کہا بخشے جائیں گے، ایک ہی جگہ اکٹھا رہنا، اب تو انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے۔ تو کہہ رہے اللہ کے اتنی تنگی نہیں ہے۔ ہم نے کہا اچھا، نبی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے اتنی تنگی نہیں، بعض لوگ بہت زیادہ لبرل ہو جاتے ہیں، بہت اپنی کھوپڑی کھول دیتے ہیں، بہت کس سب آ جاؤ وہ سب کی سب آ جاؤ۔ تو بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ انہوں نے اب یہ سب جب کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فرمایا 5 پتھر لگا دو مکے کے چاروں طرف، لگ گئے۔ اب خود بخود قانون بن گیا کہ آدمی یہاں آئے گا تو اس کے آگے اپنے کپڑوں میں جا ہی نہیں سکتا، تو معلوم یہ ہوا ہر ایک کو پتا ہے اب لے کے جانا ہے کپڑے، تو ان کا جو آمدنی کا ذریعہ تھا بند کر دیا حضور نے۔ کیوں اندر آئے گا تب تو آپ سے کرائے پہ کپڑے لے گا، وہ تو وہیں سے پہن کے آ رہا ہے، کیونکہ اپنے گھر سے لانا پڑے گا اس کو۔ اس لیے احرام آپ لوگوں کے پاس ایک ہوتا ہے۔ جرمنی میں ایک صاحب آئے جو اور کہنے لگے کہ میں بھول گیا احرامی لانا، آپ کیا کروں؟ وہ دوسرے گروپ کے تھے، تو میں نے کہا میرے پاس 2 ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ کہنے لگے پھر وہ جوتے چپل کچھ بھی نہیں، میں کہا چپل بھی ہے میرے پاس 2۔ اکثر ایسا کر لیتا تھا میں، بات کے لیے تو کسی کام آتی تھی ماشاءاللہ، تو چپل بھی دے دیا اور احرام بھی ایک دے دیا، بہت خوش ہو گئے بیچارے۔ پتا ایسے وہ کیسی دعا نکلے گی، ورنہ مولانا ہمارے اوپر تو بکرا لگتا تھا، دم دینا پڑتا، میں بغیر اس کے احرام کے آپ جائیں گے تو یہی تو ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قصہ شادی ہونے کے بعد بتایا کہ ابا اور چچا ایسا پہچانتے تھے آپ کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، یہاں دیکھیے آیت میں، اس میں بولا تھا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، شطر الکعبتی نہیں ہے، شطر القبلتی نہیں ہے، شطر المسجد الحرام۔ اور مسجد اور کعبے میں کتنا فرق آپ کو پتا ہے؟ کعبہ تو ایک چھوٹا سا ایریا ہے، اور مسجد جو اس کے احترام میں بنی ہے، مسجد حرام تو بہت بڑی ہے، تو اتنی گنجائش دے دی گئی کہ جو اندر نہ آ سکے وہ مسجد حرام کی طرف منہ کر لے، بس ختم، نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو آدمی مسجد حرام میں بھی نہیں ہے، کعبے میں بھی نہیں ہے، مکے میں نہیں ہے، باہر ہے کہیں آفاقی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کتنی جاتی حرام کی طرف ہو گیا، انف، کتنی بڑی گنجائش دی اللہ نے۔ مگر اسی لیے نماز میں رکھا کہ آپ زکوٰۃ میں نیابت کرا سکتے ہیں، کسی اور سے ادا کروا دیں، یعنی بھائی انڈیا پاکستان میں زکوٰۃ خرچ کر دینا، ٹھیک۔ حج معذور ہو گئے ہیں لوگ، حج بدل کر لو، ہماری طرف سے حج بدل کر دینا۔ اور زکوٰۃ کا ہے، حج کا ہے، روزے میں اگر نہیں رکھ سکے بالکل معذور ہو گئے تو فدیہ دے دیا کرو، لیکن نماز میں بھی کہا ماجی صاحب میری نماز پڑھ لیں گے؟ نہیں، میں اپنے ابا کی نماز پڑھوں۔ نماز میں اتنی آسانی دی قبلے کی طرف، اتنی آسانی دے دیا کہ فرشتوں کا قبلہ کون ہے؟ وہ جو عرش الہی ہے وہ ان کا ہے، اور نیچے یہ 3 قبلے آپ کے ہو گئے، جیسے بھی بتایا میں نے کہ کعبۃ اللہ ہے یا مسجد حرام ہے اور یا پھر حرم ہے، اور ایک قبلہ وہ بھی ہے کہ بھول جائے آدمی، بھول جائے کا مطلب یہ کہ معلوم ہی نہیں اس کو، سفر میں ہے، نہ کوئی چرچ دکھ رہا کہ اس سے اندازہ لگا ہے، نہ مندر دکھ رہا ہے، نہ کوئی مسجد دکھ رہی، نہ کوئی بتانے والا۔ ایسے میں کیا کرے گا؟ تحری، غور کر کے نماز پڑھے گا۔ ایسے میں اگر آدمی بغیر غور کرے نماز پڑھے گا، صحیح بھی پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ نہ قبلہ آپ کا کیا ہے؟ تھنکنگ، تحری، اس وقت سوچ ہی کے نماز پڑھنا ہے آپ کو، اور سوچ کے پڑھا اور بالکل الٹا پڑھ لیا، اس رخ کو پڑھ لیا، آدمی پتہ چلا سلام پھیرنے کے بعد کیا ہوا؟ نماز ہو گئی، اب دورانی ضرور نہیں۔ ہاں، دورانی نماز اگر کوئی آیا کہنے لگا کہ آپ ادھر رکیے، قبلہ تو ادھر ہے، تو اسی وقت گھوم جائے، جتنی ہو گئی وہ ہو گئی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، اسی کو کہنا کنٹینیو کرے آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنی سالم تشریف لے گئے، اور وہاں کوئی تصفیہ وغیرہ تھا، ظہر یا عصر کی 2 روایتیں نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں ہو گئیں بیت المقدس کی طرف۔ اب بیچ نماز میں وہی آ گئی کہ آپ رخ پھیر لیجئے، یہ جو آیت ہے نا، یہ اسی وقت نازل ہوئی تھی کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اب مسجد حرام کی طرف آپ رخ کر لیں. چنانچہ اب آپ یہ بتائیے یہاں حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر مرد ہوں اور پیچھے عورتیں ہوں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے, حکم اگر بدلا تو آپ نے ادھر منہ کر لیا, یہیں سے پلٹ گئے. پبلک کیا کرے گی, واک کرتے ہوئے گئے. ہاں واک یو کین واک رائٹ ناؤ ٹو ان ون مسئلہ بتاتے ہیں بھی. آپ نماز پڑھ رہے تھے امام کے پیچھے اور شروع سے تھے اور بیچ میں وضو ٹوٹ گیا اور آپ کو جوائن کرنا ہے یہی نماز, آپ چاہتے ہیں کہ انہیں کے پیچھے پڑھیں. چنانچہ آپ بھاگ کے جائیں, وضو کریں اور بات نہ کریں مگر کسی سے. کعبے کی طرف سے آپ کا سینہ بھی دیکھیں, دو چیزیں میں روک کے بتاتا ہوں. ایک تو ہے چہرہ کعبے کی طرف رہنا سنت ہے, سینہ رہنا فرض ہے. آپ کا سینہ اگر پھر گیا کعبے کی طرف تو نماز ٹوٹے گی. خالی چہرہ اگر بچے بات میں کھیلتے کھیلتے ایسا چہرہ کر دیتے, کبھی ادھر کر دیتے, تو ایک غیر اختیاری تو معاف ہے اللہ کی طرف سے, نماز نہیں ٹوٹے گی. اسی لیے آپ کے اوپر اگر سجدہ سہو تھا, آپ نے سلام پھیر دیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بیٹھ گئے. اب یاد آیا, اور حالانکہ وقت ہو چکا, یاد آیا کہ میرے پاس سجدہ سہو تھا, میں نے نہیں کیا. تو جب تک کہ سینہ نہیں پھیرا ہے, بات نہیں کیا ہے, آپ کر لیں. تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ آپ گئے وضو کرنے, کعبے کی طرف سے سینہ بھی پھر گیا, چہرہ بھی پھر گیا, بات نہ کریں. جا کے جلدی وضو کیا, وضو کر کے آئے, امام صاحب نے اتنی دیر میں ایک رکعت نکال دی. ظاہر ہے آپ کا انتظار کریں گے کیا, وہ تو پڑھتے رہیں گے. تو آپ جلدی سے آنے کے بعد وہ رکعت بغیر کچھ پڑھے ہوئے رکوع سجدے کے ساتھ پوری کر کے امام کو کنٹینیو کر لیں, وہی نماز ہو جائے گی آپ کی. اب بھی چلنے کی اجازت ہے آپ کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً یہاں نماز اس طرح پڑھ لیتے اور ادھر پھر گئے, تو اب بتائیے مصلی آگے آ گئے نہیں آ گئے. تو اب صحابہ ادھر سے چل کے سے پیچھے, عورتیں اتنی دور سے چل کے آئیں ان کے پیچھے, عورتیں تو اور زیادہ چلنا پڑا ہوگا. یہ سب کچھ ہوا ہے, اس کی اجازت ہے. اور اب بھی مسئلے ہیں اس قسم کے کہ اگر ایسی ضرورت پڑ جائے تو اس طرح پر چلیں, اور سینہ بھی پھرے گا جیسا بھی بتایا میں نے, تو آپ کو وضو نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن وہ ان کے پیچھے, وہ تو آگے کھڑے تھے, آگے تو جگہ ہی نہیں ہوگی امام. کون پیچھے سے جو آئیں گے سارے, وہاں صحابہ, جی تو ہو سکتا ہے اس وقت بڑی مسجد نہ بنی, گھر تھا کچھ ایسا, گھر جیسا کچھ تھا, چوپال جیسی کچھ تھی, لکھا ہے تفسیر میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آگے موو ہو گئے ہوں گے نا, تبھی وہ پیچھے آئے ہوں گے, چل کے آئے نا. وہ آپ اگر گنجائش اگر اس طرح نہ ہو, جیسے مثال کرو آپ بھی کہ آپ وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے, امام تھے اور 2-3 لوگ پیچھے کھڑے, اب ایک دم سے 20 لوگ آ گئے, جگہ ہے نہیں, تو امام کے ایسے ذرا سا رکھیں گے, امام صاحب کود گئے یہاں, اب پھر بقیہ لوگ ایسے, تو اتنی چلنے کی اجازت ہے. اتنا تو ہوگا کہ وہ چلیں. اب جب آپ جائیں گے مسجد القبلتین جس کو کہتے ہیں, دونوں قبلوں والی مسجد, کہ 2 ادھر پڑی گئی 2 ادھر پڑی گئی, تو وہ ڈور کے اوپر خالی ایک مسلح جیسا سیمنٹ کا انہوں نے بنا دیا, اور کچھ نشانی نہیں. لکڑی کا پورا بنایا ہوا ہے. ہاں, اب آپ کہیں آپ سوچیں کہ میں جا کے دیکھو خاص کچھ ہوگا, ایسا نہیں, بس وہ خالی تھوڑا سا دکھائی دیتا. چلیں, فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, تو دیکھیں مسجد حرام کا لفظ استعمال کر کے قرآن نے اتنی گنجائش دے دی آپ کو. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, اور یہ بھی کہہ دیا جہاں کہیں ہو چہرہ ادھر ہی کر لیا کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے, لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اچھی طرح جانتے ہیں اس کعبے کے مسئلے کو, کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے آخری نبی کی یہ نشانیاں ہوں گی. اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا, بیت المقدس نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ کے فرمانے جو یہ حرکت کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے اللہ, کہ جاننے کے باوجود نہیں کہنے کہ پنچوں گرائے مسلم پر نالا تو بہے گا وہیں جہاں بہ رہا ہے, وہ رہا ہے مسلم. اچھا, وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اب حضور کو تسلی دی یعنی صحابہ کو, اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ہر نشانی, ہر ان کی چاہت کی چیز, ما تبعوا قبلتک, پھر بھی آپ کے قبلے کو نہیں ماننے والے وہ, کیونکہ ان کی نخوت, اکڑ اور تکبر اور بڑائی, کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ, کہ ہم انبیاء زادے ہیں, ہمارا خون کون سا خاندانی خون ہے, تبلیغی مذہب نہیں ہے ہمارا کہ نئے نو کے داخل کرے ذاکر نائک بلاتے چلے آ رہے ہیں لوگوں کو, ہے نا, ہمارے کوئی نیا نہیں آ سکتا, بلڈ ہونا چاہیے, بلڈ
دیکھیں عقل کی بات دیکھیے واقعی. انک اذا لمن الظالمین کہتے ہیں ولئن اتبعت اهواهم او وما بعضهم بتابع قبلہ. ارے یہ خود ایک دوسرے قبلہ نہیں مانتے. کرسچن یہود کا نہیں مانتے, یہودی کرسچنوں کو نہیں مانتے, کیونکہ آپ جب چرچ لیتے ہیں ان کا کعبہ کدھر ہوتا ہے؟ ان کا ادھر ہوتا ہے. اب ذرا سا وہ محراب اٹھا کے یہاں لا کے رکھ دیں, ختم ہو گئی بات. اس میں دیکھیں آپ ویٹن کا جو چرچ لیا گیا نا اس میں بہت کھلا دکھائی دیتا ہے, یا اور بہت سی جگہوں پہ. تو دیکھیے ان کو کرسچنوں کا ادھر ہوتا ہے اور یہود کا بیت المقدس ہوتا ہے, ہمارا ادھر ہے. کفار کا جدھر بولے ادھر, جہاں انہوں نے رکھ لیا پتھر وہیں شروع. آگے حضور سے فرمایا جا رہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے, مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو ہم نے بتا دیا ساری چیز, تو إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ, تو اس وقت آپ زیادتی کرنے والوں میں شمار ہوں گے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ نبی کو خطاب کیا جا رہا, مراد ہم کو بتایا جا رہا. الذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب دی ہے, یعرفونہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. آدمی باپوں کو بھی تو جانتا ہے نا, یہ کیوں نہیں کہا رہا کما یعرفون آباءہم, کہتے ہیں بیٹے کے سامنے باپ کا پورا بدن نہیں ہوتا, لیکن بیٹے کا پورا بدن, کہاں داغ, کہاں دھبے, کہاں نشان, وہ سب بیٹے کے باپ کے سامنے ہوتے. اس لیے بیٹے کی مثال دی قرآن نے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, اور ان کی ایک بڑی جماعت تو حق کو چھپاتی ہے, وہ خوب اچھی طرح جانتے بھی ہیں. اللہ ان کے لیے توفیق نصیب فرمائے. ہاں بالکل سوال.